رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انسان اللہ الرحمن کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ مالک الملک زمین پہ اسے رکھتے ہوئے عرش بری سے اس کی رہنمائی فرماتے چلے آئے ہیں، اور یہ رہنمائی جاری و ساری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا زمین پہ رہ کے سیٹلائٹ تک ہی نہیں بلکہ اس سے ماورا اور گلیکسیز تک ہی نہیں بلکہ ان کو بنانے والے اور ایک نظام میں چلانے والے اللہ الرحمن کے ساتھ تعلق اور وہاں تک ان کی سوچ اور اپروچ ہے۔ استقبال رمضان کا عنوان ہمارے مل بیٹھنے کا آج کا سامان ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم استقبالی حوالے سے کتاب و سنت سے چند اہم ترین معاملات جن کو ہم چھوڑ چکے ہیں یا بھول چکے ہیں، اور وہ مہمان کی قدر کے لیے، استقبال کے لیے، اس کی آمد کے لیے اور اس کی بہترین ضیافت کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں فائدہ ہمارا ہے، مگر ہم اپنی زندگی جو اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے اور عبادت کے لیے دی ہے، ہم نے اسے روٹین اور عادت بنا لیا ہے، تو انشاءاللہ آج عادت سے ذرا عبادت کا سفر کریں گے، اور وہ بھی استقبالی حوالے سے۔ ہمیں استقبال میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے کہ مہمان کے کچھ پچھلے حق، یہ پچھلے سال بھی آیا تھا، ہم سے
کچھ رہ گیا ہے جسے ہم قضا کہتے ہیں۔ آدم کے بیٹوں نے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا لاشعوری کی وجہ سے، یا لا ابالی کی وجہ سے اس مہمان کا کچھ حق مارا تھا۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں تو موقع ہے کہ ہم قضا دے لیں، اور اگر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو تخلیقی طور پہ ایک معاملہ ہے اور اللہ تعالی نے ان دنوں میں ان کو چھوٹ دے رکھی ہے اور آسانیاں فرمائیں، وہ جو دن رہ گئے تھے بسا اوقات غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ قضا ہی رہ جاتی ہے۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، میرے ذمہ قضا ہوتی حتیٰ کہ شعبان آ جاتا اور پھر میں شعبان میں اسے ادا کرتا۔ ابھی تک اگر یاد نہیں آیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو استقبال کا تقاضا ہے کہ یاد دہانی صاحب ایمان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، ابھی بھی دن باقی ہیں، سوموار ہے، چلیں، اللہ نیتوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھتا ہے، دار و مدار ہے اعمال کا اور انحصار ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیں۔ دوسری چیز استقبال میں جو بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالی نے بے شمار لوگوں کو آج اس دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ کل وہ ہم میں تھے، آج نہیں۔ کل بڑے جنازے اٹھے ہیں، پرسوں بے شمار علماء اہل علم ملک عزیز سے اور اس آباد جہان سے شہر خاموشاں کی طرف صدار گئے ہیں اور سفر کر گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب سے یہ تڑپ کے دعا کرنی ہے کہ اللہم بلغنا رمضان۔ الہ العالمین، اگر ہمارے مقدر میں موت لکھی بھی ہے اور دانا پانی اٹھا لیا ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ کہ ہمیں لاسٹ چانس دے دے، یہ رمضان سے مل لینے دے اور اپنے گناہ ان کی معافیاں مانگ لینے دے۔ اللہ تیرے محبوب سے سنا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، صلہ رحمی عمر کو لمبا کر دیتی ہے۔ اللہ اگر زندگی کے کسی حصے میں ہم نے اپنے کسی عزیز سے رحم کے رشتے کو توڑنے سے بچایا ہے، اللہ اس کے وسیلے، اس کی وساطت سے اور اس حوالے سے، اور یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سنا ہے، آپ کے محبوب نے کہا ہے، ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ بندہ جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے رب کو حیا آتی ہے، ان اللہ حیی کریم، حیا آتی ہے اللہ کو کہ میں رحمان ہو کے اپنے بندے کے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ تو اللہ آج ہمیں خالی نہ موڑنا۔ ہمیں نہیں علم کہ ہماری سانسیں کتنی باقی ہیں، اللہ اگر نہیں بھی ہیں تو ان کو لمبا کر دے، ہمیں رمضان کو ملا دے۔ اور اسی کے ساتھ متصل کرنے والا دوسرا کام جو دوسرے ہی نقطے کا استقبالی پہلو ہے کہ اللہ اگر زندگی لکھی ہے تو یہ زندگی صحت والی دینا، وگرنہ میں نے ابھی ہفتہ پہلے دیکھا، 4 دن پہلے دیکھا، بلکہ کل کی بات ہے کہ صحت مند ہیں، آج ہاسپٹل میں ہے۔ تو بیماری کے ساتھ اللہ رمضان آئے اور میں ترستا رہ جاؤں، میں تڑپوں اور لوگ فائدہ اٹھائیں، برکات کو سمیٹیں اور میں کچھ کر نہیں پاؤں، اللہ مجھے بیماری بھی نہیں چاہیے، صحت اور تندرستی دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ درد دل سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ایمان کے ساتھ، زندگی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ ملنے کی توفیق دے۔ استقبال کا تیسرا نقطہ، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے،
रूटीन के अंदर आदत में हम ये जुमले सुनते आए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहते चले आए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस्तिकबाली हवाले से हमने अपनी जिम्मेदारी को देखना है। और वो जुमला है मशहूर ज़माना रिवायत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कि जब रमज़ान आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भाइयों, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, कोई रैब नहीं है, कोई दूसरी राय भी नहीं है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ने तो कर दिए। रमजान के इस्तिकबाल में आने से पहले पहले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। हमसे जानबूझ के हुआ या लाशऊरी में हुआ, हमने दुनिया को जहन्नम कदा बना रखा है। हर शख्स का कहीं ना कहीं कोई किरदार है। शोले, अलाओ, जलाओ, घिराओ, मार धाड़, पकड़ धकड़, नफरतें, बुग़्ज़ के कीने, ये सारी आग हमने जला रखी है और मालूम नहीं किस वजह से जला रखी है। सबब भी कोई नहीं दिखता। मुक़य्यद कर दिया सांपू को ये कहकर सपेरू ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। और हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। सांपू ने अगर डस लिया तो गिला कैसा? किसने कहा था कि पालो इनको आस्तीनों में? इसलिए जिम्मेदारी है कि इस्तिकबाल करना है तो पहले माहौल साफ करें। जब मेहमान ने आना होता है तो वहां इस तरह की चीजें नहीं रहने देते जो मूजी हूं, जो तकलीफ दे हूं, जो इज़ा वाली हूं। जहां गर्मी के अंदर मजीद गर्मी में इजाफा हो रहा हो तो वो रास्ते बंद किए जाते हैं, वो दर बंद किए जाते हैं। जहां से लू आ रही हो, अल्लाह ने तो जहन्नम बंद कर दी है, लेकिन हम जो गर्म हवाएं और गर्म जुमले, गर्म अल्फाज और मालूम नहीं क्या क्या लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। आज लफ्जों की भी आग और लहजों की भी आग, और मालूम नहीं हमने क्या क्या कर रखा है। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, और नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। ये जो आज हमारे रवैये हैं और इन रवैयों ने जो गर्मी फैला रखी है, ये अगर बंद ना की तो जहन्नम के बंद होने का फायदा कोई नहीं है हमारे लिए। अपने मन में हमने डूब के देखना है। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। नईबु ज़माना वल ऐबु फीना व माली ज़मानी नईबुन सिवाना व लैस ज़ीबु याकुलु लहम ज़ीबिन व याकुलु बादुना बाज़न आयाना। सारी दुनिया कह रही है कि ज़माना 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 मायूब है, असल तो ऐब हमारे अंदर है। शायर कहता है कि मैंने कभी जंगल के भेड़िए को भेड़िया खाते नहीं देखा, लेकिन इंसानों को इंसान खाते जरूर देखा है। तो रमजान के आने का फायदा नहीं है जब तलक हम वो माहौल जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि जहन्नम, मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी वो बंद हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो क्या हमने अपने गुस्से, अपनी नाराजगियां, अपनी हिद्दतें, अपनी शिद्दतें घर के माहौल में, बाप और बेटे के आपस के ताल्लुक में, माँ और बेटी के ताल्लुक में, भाई और बहन के ताल्लुक में, इसी तरीके से बहू और सास के ताल्लुक में लगी हुई आग और जलते हुए शोले और अंदर के अंगारे और ये जो दहक रहे हैं, इसी तरीके से भाभी और नंद, उस्ताद और शागिर्द, भाई और भाई, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी में हमसाए का हमसाए से, ये कब खत्म होगा? रमजान का इस्तिकबाल है, माहौल भी है, मौका भी है, ठंडा कर लें। दुनिया की आग लगे तो फायर ब्रिगेडियर 1122 बुला लेते हैं। ये जो आग लग रखी है और हमने खुद लगा रखी है, बच्चा दिया सलाई से खेले, लेटर से खेले, चूल्हे से, तो हमें फिक्र होती है। लेकिन हम इस वक्त कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस आग से बचने के लिए जो हमने खुद लगाई है, इसे खुद बुझाना होगा। और इस्तिकबाल का चौथा नुक्ता और हमारा करने वाला काम, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वसुलसिलत शयातीन, शैतान बांध दिए जाते हैं। दोस्तों, कोई शक नहीं, सिद्ध के दिल से तस्लीम करते हैं हम, अल्लाह तूने शैतान बांध दिए। लेकिन याद रहे, रब शयातीन को बांधते हैं, लेकिन एक शैतान जो हमारा अपना सज्जन बेली है, जिसे हमने बनाया है, सर चढ़ा रखा है, बड़ा छिंदा, बड़ा लाडला,
بڑا پیارا بڑا محبوب بنا کے ہم اس کی ہر اچھی بری مانتے ہیں، وہ ہمارے اندر کرین ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساجی ہے، ہمارا سنگی ہے، ہمارا بیلی ہے، اندر کا یار ہے، جسے لوگ ہمزاد کہتے ہیں، جسے سایہ کہتے ہیں، اور جو سائے کی طرح ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اندر اندر سے آرڈر دیتا ہے، اور پنجابی میں سادے ماحول میں کہیے کہ ہمیں اتھل پنگو پہ مجبور کرتا ہے، بچے جوان بوڑھے کی تمیز کیے بغیر۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور اتنے ہی لب و لہجے بدل بدل کے ہمیں آزماتا ہے، مجبور کرتا ہے، پھر ہمیں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ شیطان رب نہیں باندھتے، یہ شیطان ہمیں خود باندھنا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن نے اسے کرین کہا ہے، وقال کرینہ، یہ اندر کا یار بولے گا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنے والا، اور یہ واحد ساتھی ہے جو واش روم میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جلوت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خلوت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نماز میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ چل چھوڑ، توجہ بلائی، اچھا بیل بند کر لیتے ہیں، مسجد میں گئے سیل بند ہی نہیں کر سکا، سائلنٹ نہیں کر سکا، پھر یہ اس کے دوسرے بیلی کے پاس جاتا ہے، چل یار اس کو ذرا نمبر لگانا، اب یہ نماز میں اس کا نمبر لگواتا ہے، بیل آنا، اب اسے کیا کرے، گئی نا نماز، خشوع بھی گیا، خضوع بھی گیا، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں، دم زندگی غم زندگی رم زندگی سمے زندگی، غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان پیمبری، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو کیا گیا ہے؟ اندر کے یار نے کہاں تک ہمیں پہنچا رکھا ہے کہ رب جو مرضی کر دے مگر ہم نے نہیں مانا۔ دوستو، بہن بھائی بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، آئیں اس کو باندھیں۔ کیسے باندھیں گے؟ مثال سے، وبالمثال یتضح المقال، بات واضح ہو جاتی ہے اور مدعا انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ مثال لیتے ہیں، میں مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 3 پہ مغرب اور عشاء کے بعد عموماً وہاں پہ اسٹوڈنٹس لائف تھی، رکتے تھے کہ پاکستان سے کوئی آنے والے حجاج، عمرہ کے زائرین، کوئی انہیں پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی سوال، کوئی جواب، تو وہاں رکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد گیٹ نمبر 3 پہ ہوں، میرے سپروائزر بہت ہی نفیس قسم کے انسان، منجے ہوئے ڈاکٹر، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گیٹ نمبر 3 سے نکلیں اور چلتے چلتے باب السلام کراس کر گئے اور سامنے سوق ابراہیم جو مدینہ ہائی کورٹ سے پہلے ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ میرے سپروائزر تھے، میری نظریں ان میں تھی۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اپنے اس ساتھی کو چھوڑ کے واپس لوٹ آئے ہیں۔ لوٹ کر کے مسجد میں داخل ہوئے اسی گیٹ سے، جوتا اتارا، ہاتھ میں پکڑا، اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، جوتا رکھا پہلے بایاں پاؤں، کچھ پڑا اور چل دیے۔ وہاں جا کے سوق ابراہیم سے پھر واپس لوٹتے ہیں، واپس لوٹ کر کے پھر داخل ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ جب تیسری بار لوٹے تو میں ساتھ ہو لیا، میں نے کہا سر آپ کسی تکلیف میں ہیں یا ٹینشن میں ہیں، کوئی پرابلم ہے آپ کو، آپ شیئر کریں کائنڈلی۔ کہنے لگے نہیں، خلی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے، آپ جائیں۔ میں نے کہا سر میں یہاں صرف تحریریں پڑھنے نہیں آیا، اوراق پڑھنے نہیں آیا، میں زندگی کے اوراق، زمینی کتاب، سوسائٹی اور معاشرہ، ہمارے رویے، یہ تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، میں انہیں بھی پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں میں یہ بتانے والا نہیں۔ میں ساتھ رہا، میں نے کہا سر آپ سے رہنمائی لینی ضروری ہے، آپ تکلیف میں ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے تب بتائیں، اگر نہیں کر سکتا تو وجہ بتا دیں، یہ میں نے فرسٹ ٹائم آپ میں ایسے دیکھا ہے۔ جب سوق ابراہیم آیا تو کہنے لگے بیٹا جب کسی کے گھر سے آتے ہیں تو کیا دنیا کے اندر ادب کا کوئی تقاضا نہیں کہ اس کو مل کے آئیں، انفارم کر کے آئیں، بتا کے آئیں، ہیلو ہائے کر کے آئیں، الوداعی کلمات اور جملے استودعکم اللہ یہ بول کر کے آئیں؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آج میرے سنگی نے، میرے یار نے، میرے بیلی نے، میرے کرین نے، میرے محب نے، میرے چاہنے والے نے، مجھے مشورے دینے والے نے، اور یہ جو میرے ساتھ 24 گھنٹے گھومتا پھرتا رہتا ہے نا، اس نے آج میرے ساتھ عجیب رویہ اپنایا ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک اور کائنات کے سب سے بڑے الہ کے گھر اس سے نکلنے لگا ہوں تو اس نے مجھے شعور ہی نہیں رہنے دیا، ایک دوست ساتھ ملوا دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں میں نے قدم کون سا باہر رکھنا ہے اور میں نے بولنا کیا ہے جاتے ہوئے، میں وہ بھی نہیں بول سکا۔ جب مجھے سوق ابراہیم کے پاس پہنچا ہوں تو مجھے آ کے یاد کرواتا ہے کیسا رہا آج، کیسا رہا، نہیں نہ پڑی دعا،
مصروف ہو کے آ گئے ہو نا, پھر اوپر سے تانے دے رہا ہے مجھے اور ستا رہا ہے. میں نے کہا اچھا آج تیرا علاج کرتا ہوں. میں نے اسے آج یہ سزا دی ہے کہ 3 بار وہیں سے جا اور پھر وہاں تک پہنچ جہاں تک تو بغیر شعور کے مجھے لے کے گیا تھا, اور یہ دعا پڑھ کے پھر نکل, اور یاد رکھ اگر نیکسٹ میں میرے ساتھ ایسی کوئی پرابلم کری تو 11 گنا سزا بڑھا دوں گا. ہم نے کبھی اسے سزا دی نہیں ہے, کبھی اسے باندھنے کی کوشش کی نہیں ہے. یہ بیٹھے بیٹھے بزرگوں کو بھی اور جوانوں کو بھی, بچوں کو بھی, مردوں اور عورتوں کو جو جہاں مرضی ہے, ہماری شرارتیں تنہائی کی ہوتی ہیں, وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. بیٹھے ہیں مجلس میں تب بھی شرارتیں ہیں. دیکھا ساتھ میں ایک ساتھی بیٹھا ہے اور اس کی توجہ کسی اور طرف ہے, ادھر سے ہاتھ کر کے اس کی جو ہے ماشاءاللہ بغل میں یا کوکھ میں آ کر کے چوکا مارا. وہ بیچارہ گھبرا گیا, اس نے اس کو تانا دیا, اس نے اسے تکار شروع ہو گئی, اور یہ بڑا مزے سے بیٹھا انجوائے کر رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہی ہے. اللہ نے تو شیطان باندھ دیے, اگر یہ نہ باندھے گئے تو یاد رہے کہ رمضان کے رولے پھڈے ختم نہیں ہوں گے. اور پھر ہم کہیں گے جی شیطان تو بندھے ہیں, یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر کے ہیں جن کو ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. اور گفتگو کا چوتھا نقطہ میرے ساتھ ہی ہے نا, قضا کے بعد دعا, اور دعا کے بعد اللہ رب العزت کی جہنم بند ہے, ہم نے اپنے جہنم کدے بند کرنے. اور چوتھا ہم نے پڑھا کہ اپنے شیطانوں کو باندھیں. یہ ہم نے کرنا ہے, وگرنہ رمضان فائدے کا نہیں رہنے والا. یہ ہم سے کچھ ایسا کروا ڈالیں گے کہ آپ اور میں سوچتے ہی نہیں, معاملات بگڑ جائیں گے. اور اس کے بعد 5ویں چیز استقبال میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ کوئی میری تحریر نہیں ہے, یہ ترتیب میری نہیں, ترتیب بھی مصطفی ہے, اور اسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اعزاز میں, پروٹوکول میں, تیاری میں, ذہن سازی میں اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے. وفتحت ابواب الجنہ, اللہ جنت کے در کھول دیتے ہیں. میرا اور آپ کا شعور بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان آیا ہے, جنت کھلی ہے. ویسے تو جنت سدا کھلی رہتی ہے, میرے حساب سے جنت بند نہیں ہوتی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ انفرادی ہے. بندہ جب وضو کرتا ہے, سیدنا عمر بن خطاب راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وضو کرتا ہے, اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں, رمضان کا مہینہ بھی شرط نہیں. بندہ وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کے شہادتین پیش کرتا ہے, گواہی دیتا ہے رب کی وحدانیت کی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. الا وفتحت له ابواب الجنت الثمانیہ, جنت کے 8 در کھول جاتے ہیں. اور اسی طرح وہ خاتون جو اپنی باڈی کی, اپنی عزت کی, اپنے وجود کی, اپنے گھر کی, اہل و عیال کی, خالق اور مخلوق دونوں کی, رب کی عبادات کی, تو اس کے لیے بھی یہی پروٹوکول ہے, یہی اعزاز ہے. تو جنت کے دروازے کھلے ہیں, لیکن رمضان میں اسپیشلی پروٹوکول ہے کہ جنت کے در کھول دیے جائیں. ہاں اللہ نے تو جنت کے در کھول دیے, لیکن اگر ہم ہی نہیں کھولیں تو کیا ہوگا؟ بھائیو, ٹینکی کا وال کھلا ہو پانی آنے کے لیے, ہم ٹونٹی نہیں کھولیں تو ہے کوئی فائدہ؟ ٹونٹی بھی کھول لیں, جس برتن میں پانی لینا ہے اس بوتل کا ہم ڈھکنا ہی نہیں کھولیں تو جنت کے دروازے تو کھلے ہیں. محبوب نے کہا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ہوں گی اللہ کی بندیاں, ہوں گی ہوا کی بیٹیاں, لیکن ان کا کرین, ان کا ساتھی جسے باندھ نہیں پائیں گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انہیں مشورے دے گا اور پوری دنیا کی ریسرچ لگوا کر کے, سرچ کروا کے ان کو ایسی ڈیزائننگ پاس کروائے گا, اور انتخاب, نظر اور نظارہ دونوں کی دعوت دلانے کے لیے بظاہر انہوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی. مائلات, خود جو ہے دوسروں کی طرف رغبت کرنے والی, ممیلات, اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. اور مقصد یہ ہوگا کہ چلیں زیادہ سے زیادہ داد ملے اور لوگ دیکھیں, اپنی جو ہے اٹریکشن وہ پیدا کی جائے. دعوت گناہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجیب و غریب ان کی طرز ہوگی. قد بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے جوڑے بنا رکھے ہوں گے بختی اونٹوں کی طرح. لم یجدن ریح الجنہ, جنت کے دروازے
बंद भी हूं तो उनकी खुशबू इतनी तेज है कि 500 साल की मुसाफत पे वो खुशबू आती है। लेकिन जिस खातून ने अपनी नजर, अपना नाक, अपना कान, अपना वजूद और अपने जो है वो कबूलियत के दरवाजे बंद कर रखे हैं, लम यजिद नरी हल जन्ना, इन्हें वो खुशबू कैसे मिले? आंख अगर बंद हो तो दिन भी रात है, कसूर क्या है भला इसमें आफताब का? तो हम दरवाजे खोल ही नहीं रहे, हम नहीं खोल रहे, और यही हाल मर्दों का है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तज़किरे फरमाए, एक एक नाम लिया, हमारी आंख भी बंद, कान भी बंद, तैयारी नहीं है कि सुने जन्नत कैसे मिलती है, क्या है उसमें। हमारी नजर बंद, दिल बंद, जकड़ बंद लगे हुए हैं। आए अपने ये तौक, ये जकड़ बंद, ये काम, ये कारोबार, ये मामलात ठप्पे के ठप्पे रह जाएंगे। जिस दिन आवाज़ा आ गया तो अभी ये तौक खोल लें और ये दरवाजे अपने भी खोलें, अपने रवैये बदलें और घरों को जन्नत नुमा बनाएं, रिश्तों को जन्नत नुमा बनाएं, ताल्लुकात को जन्नत नुमा बनाएं, मजा आ जाएगा। क्या फायदा अगर रमजान के अंदर भी बीवी का दिमाग नहीं खुला, शौहर का दिल नहीं खुला, ये फिर वहीं के वहीं हैं और आपस में लड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं। उसके शैतान ने उसे अलग कर रखा है, उसके करीन ने उसे अलग बिठा रखा है। तो क्या फायदा रब की जन्नतों के खोलने का? अगर आप किसी जोड़े को भेज दें, अगर उनके दिल नहीं मिले हुए, तो क्या फायदा है शुमाली इलाकों का और वहां की माशाल्लाह खूबसूरत बहारों और नज़ारों का? अगर दिल सही ना हो तो मुआमलात सही नहीं होते। दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं, ये भी हमें खोलने हैं ताकि अल्लाह की जन्नत के खोलने का फायदा हो। इसी तरह जो नेक्स्ट काम इस्तिकबाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया और फरमाया, बड़ा अहम काम है। एक दूसरी रिवायत में वफुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह रमजान के आने के साथ सिर्फ जन्नत के दरवाजे नहीं खोलते, आसमान के दरवाजे भी खोल देते हैं, सातों आसमान खोल दिए जाते हैं। अच्छा, अल्लाह ने तो खोल दिए, अब क्या फायदा, हमें क्या फायदा? जी, समा का लफ्ज दो मानों में इस्तेमाल होता है, समूवुन अलामत के मानी में या बुलंदी के माने में। अल्लाह की अलामत, रब की पहचान क्या है कि वो अपनी नेमतों, अपनी अताओं से पहचाना जाता है, ये उसकी खास पहचान है। और बुलंदी मेरे रब ने सिर्फ आसमान को नहीं दी, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, उनके दर्जात हैं। हर इंसान को दूसरे से कुछ ना कुछ सर बुलंद किया है। कोई इल्म में सर बुलंद, कोई अमल में सर बुलंद, कोई पैसे में, कोई दौलत में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई जागीर में, कोई बिजनेस में, कोई जो है ताल्लुकात में, कोई खुशी में, कोई प्यार में, कोई मोहब्बत। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी है कि वो दूसरे से एक स्टेप उस मामले में कहीं आगे होता है। अल्लाह ने तो दरवाजे खोल दिए नेमतों के, रहमतों के, अताओं के, लेकिन क्या हमने भी दरवाजे खोले? मैं मुल्क अजीज का चप्पा चप्पा घूमने वाला इंसान हूं, देखता हूं कि मेरे मुल्क की तकरीबन 90% मस्जिदें रमजान में ऐसी हैं कि जहां पर आए हुए मेहमान को, मुसाफिर को, अजनबी को, सफीर को रोजा खोलने के लिए खजूर तो बहुत दूर की बात, ठंडा और मीठा पानी मुयस्सर नहीं होता। मीठे से मेरी मुराद चीनी वाला नहीं, अगर किसी इलाके में कड़वा है तो वो पानी जो पीने के काबिल हो वो नहीं होता, वो बेचारे उन टूटियों से घूंट भर रहे होते हैं। हालांकि रब ने तो नेमतों के दरवाजे खोले हैं, घर में दस्तरखान लगे हैं और माशाल्लाह 10-10 डिशें पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह के घर के मेहमान वो कहां जाएंगे, अजनबी मुसाफिर कहां जाएंगे। और कुछ नहीं था, एक खजूर ही की हिम्मत थी तो वही लेके अपने दिल को खोलते तो सही, अल्लाह के घर में आते तो सही, मेहमान को वेलकम तो करते। हाँ, जिन्होंने खोले हैं अल्लाह ने उनका नाम इस दुनिया में सर बुलंद किया है। मैं रात एक इलाके में था वहां, और 2 हफ्ते पहले एक गांव में था। मैं हैरान हो गया कि मस्जिद में लिस्ट लगी हुई है, 2 चार्ट हैं, 15-15 लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि यकम रमजान को जितने भी मेहमान, मुसाफिर, अजनबी, सफीर, कोई मेहमान अल्लाह के घर में आएगा, उसकी सेहरी और अफ्तारी का एहतमाम फलां साहब के घर है, उनका नुमाइंदा मस्जिद में मौजूद होगा। मजा आ गया ना? एक दिन एक आदमी, 30 लोगों ने मिलके ये काम किया है और उस गांव की पहचान है।
علاقے کی پہچان ہے، دیہاتوں کے، اور وہ بھی علاقے ہیں، پہچان بن گئی۔ آپ نے اگر احمد پور شرقیہ سے منڈی یزمان کی طرف سفر کیا ہو تو وہاں ایک گاؤں ہے سولہ چک، اسے بھوکھی سولہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بھوکھی سولہ؟ کہ وہاں مہمان کو روزہ کھولنے کا ٹائم میں کچھ ملا ہی نہیں۔ سوال کیا، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ مصروف ہے، اپنی بیوی بچے آل اولاد، اپنا دسترخوان اپنے ہی پیٹ میں، یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ سب کو، یہ چاٹ، ہر چیز ہے، اللہ نے کمی نہیں دی، میسر ہے، لیکن ہمارے دل نہیں کھلے۔ آئیے کیسے کھولیں؟ صرف اعتراض کر دینا کافی نہیں ہوتا، آلٹرنیٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جن بزرگوں نے رمضان میں، ماؤں بہنوں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، دوستوں نے، بھائیوں نے، وہ میری بات کو بڑی آسانی سے سمجھیں گے، باقیوں کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد واش رومز 4 منزلہ نیچے، بندہ جب وضو کر کے ابھی اٹھا نہیں تو چھوٹا سا ننھا مننے بچے کا ہاتھ نرم سا آ کے انگلی شہادت کی پکڑ لیتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ تعال یا عمی فطر معانا، چچا جان، انکل، آج آپ کو روزہ میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کرنا ہوگا۔ مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے کام ہے، میں نے کہیں اور وعدہ دیا ہوا ہے۔ انا معزوم باللہ علیک، آگے سے قسمیں اٹھائے گا، کہے گا تجھے رب کا واسطہ، اللہ واسطے، آج آپ نے جو مرضی مجبوری ہو میرے سے انگلی نہیں چھڑانی۔ پکڑ کے جب تک وہ مسجد میں اندر لے جا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت میں جب یہ چیز آ گئی تو پھر بڑے ہو کر کے کیا خیال ہے، ان کے دل بند ہوں گے اور گھر کے دروازے بند ہوں گے۔ فتحت ابواب السماء، چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالو، بڑے ہو کے انشاءاللہ دروازے کھلے رہیں گے۔ وگرنہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پرات اور ڈش کے اوپر سارا سامان پڑا ہے، ہم بیٹھے بھی گھور رہے ہوتے ہیں، اتنے نہیں بیٹھا تو یہاں کیوں بیٹھ رہا ہے؟ ایسی بات نہیں، اسے ختم کریں، یہ ہمارا کرنے والا کام ہے، اور تیاری میں شامل کر لے، اپنے بچوں کی، بہن بھائیوں کی تربیت میں لے آئے۔ نیکسٹ کام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور یہ تیسری روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، جنت کے دروازے کھلے، آسمان کے بھی کھل گئے۔ اصل کیا ہے کہ رحمت کے بھی دروازے کھلے، جو ہمیں چاہیے، اللہ نے رحمت کے بھی دروازے کھول دیے۔ جب لفظ رحمت آئے تو اس کے 2 مفہوم بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ رحمان ہے، بندوں کے لیے جس کو بنایا ہے چونچ دی ہے دانہ دے گا، پیٹ لگایا رزق کا مین گیٹ بھی دے گا، اسے جو اس نے اس کے لیے لکھا ہے اسے ملے گا۔ لیکن اللہ نے یہ رحمت 100 حصوں میں تقسیم کر کے 99 اٹھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی ہے کہ میرا بندہ جب میرا بن کر کے آئے گا اور اپنوں کا بن کے آئے گا تو میں اسے یہ 99 گنا اس کو دے دوں گا، یہ اس کا بونس ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ رحم کا لفظ جسے اللہ نے رحمان سے نکالا ہے، اس لفظ کو لے کے پوری کائنات میں ایک حصے کو تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں ایک حصہ بنایا جسے رحم کہتے ہیں۔ اس رحم کی بند کوٹھڑی میں آپ کو اور مجھے بغیر کسی کے منت، ترلے اور احسان کے اللہ الرحمان نے سب کچھ دیا ہے۔ وہاں رزق پہنچایا ہے، نیٹ و سپلائی پہنچائی ہے، اور یاد رہے کہ یہ ناڑو ہم دنیا میں اتنا اوپر رکھ کے کیوں کاٹتے ہیں ہر حصے میں، کہ اللہ الرحمان بتانا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں آیا ہے، میری رحمت دیکھ، وہاں میں نے رزق پہنچایا جہاں کسی کو خبر بھی نہیں تھی، کیسے پہنچایا کسی کو علم ہی نہیں تھا، کیا مقدار تھی، دنیا میں کہیں ہنگامے ہوں، ہڑتالیں ہوں، دھرنے ہوں، خشک دودھ کا ڈبہ نہ ملے، فریش دودھ دو کے نہ آیا ہو، ماں کا دودھ اترا نہ ہو، 3 دن سے پہلے تیرا ناڑو میں خشک ہو کے گرنے نہیں دیتا اور تجھے بھوکا مرنے نہیں دیتا، اتنے میں تیرا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں وہ خیر الرازقین ہوں، یہ میری رحمت ہے۔ اب اللہ نے اپنی رحمت دکھائی، ماں کے پیٹ میں رحم رکھا، اور اس میں کہا کہ یاد رکھ یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا تو باقی تیرے واجبات تجھ کو ملیں گے۔ ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہماری سیکیورٹی ہمیں ملنی ہوتی ہے تو اس کو لینے کے لیے ہمیں کئی چیزیں، باقی کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینے ہوتے ہیں۔ کہا کلیئرنس سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں رحم کے ساتھ تیرے جو بہن بھائی تھے نا، جو تیری اصل ہے، ماں، باپ، بہن بھائی، ان سے بگاڑ کے مت آنا، ان کا حق
ان کو دینا ہے. اور جس رحم کو تو نے قبول ہے کہہ کے اللہ کے نام پہ مانگا ہے کہ فلاں کی بیٹی یہ نام اتنے حق مار کے ساتھ مجھے قبول ہے اس کی زندگی بھر کے معاملات کو، تو یہ بھی یاد رکھ کہ کہیں اپنی اصل کی وجہ سے رحم کے نام پہ اس لائے ہوئے رحم کو جس سے تیری نسل چلنی ہے اس کے حق نہ مار دینا. ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ ہم بیوی بچوں کی وجہ سے بہن بھائیوں کے حق مار دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی رحم کے رشتے تھے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یاد رکھ میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن تو نے بھی لحاظ رکھنا ہے. ماں باپ بہن بھائی ان کا بھی پورا خیال، یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی وجہ سے ان کا حق مار دے. اور اگر بہن بھائیوں کے پاس اپنی اولاد اور بیوی کو لے کے گیا ہے تو ان کو ذلیل و رسوا کر کے آ جائے. نہیں، اعتدال کرنا ہوگا، عدل سے چلنا ہوگا. اور ان چیزوں کو جب تو سمجھے گا تو پھر میں جو 99 گنا تیرے لیے رحمت رکھ کے بیٹھا ہوں وہ تیرے لیے ہی رکھ کے تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، وہ تجھے ملے گی. یہ ہم نے کرنا ہے. اور رمضان سے پہلے جو ہماری حالتیں ہوتی ہیں، میرے ایک سروے کے مطابق آپ لوگ بھی معاشرے میں رہتے سمجھتے ہوں گے سب سے زیادہ طلاقیں رمضان میں آ رہی ہیں. کیس پٹ اپ کیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے خلے کے. ابھی کل میں 3 کیس میرے ساتھ جو ہے رابطے میں تھے کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو ہم مسلمان ہیں، استقبال رمضان میں کم از کم چانس دیں. مہمان کے آئے ہوئے تو کوئی باتیں نہیں نہ کرتے، کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں. کرنے بھی ہوں تو نہیں کرتے، بولنے بھی ہوں تو نہیں بولتے، کہنے بھی ہوں تو نہیں کہا کرتے. یہ رب کا مہمان آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں، اور اس کے بعد اگلا کام، نیکسٹ کام استقبال میں اپنا گروپ مضبوط کریں. دنیا میں بڑے گروپ ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، منجا گروپ ہے، ڈنڈا سوٹا .com گروپ ہے، قبضہ گروپ ہے، ماشاءاللہ یہ فلاں گروپ ہے، یہ چائے کا گروپ ہے، یہ لسی والا گروپ ہے، یہ دہی پینے والا، یہ بند کھانے والا گروپ ہے، یہ ماشاءاللہ تاش کھیلنے والا گروپ ہے. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ہم نے آوازہ لگانا ہے، صدا دینی ہے، بلانا ہے، صلاح عام رکھنی ہے. اور اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گروپ کم از کم 3 لوگوں کا ہونا چاہیے. اس سے چھوٹا تو گروپ ہو نہیں سکتا. 3 لوگوں کا گروپ، ایک میرے دائیں ہاتھ ایک میرے بائیں ہاتھ، درمیان میں 3 لوگ. چلیں بڑا ٹھاٹ باٹ سے بندہ چلتا ہے، حساب و کتاب لگاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گروپ تھوڑا بڑا کر لیں. 5 انگلیاں ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں، یہ 10 ہو گئے. 11 میں آپ ہیں، گروپ 11 دا. 11 لوگ ہیں، گروپ 11 دا. اور پھر یہ دوستی نبھاؤ اور کام کرو، نکلو بلاؤ. لوگ آوازیں لگاتے ہیں اور دنیا کو بلاتے ہیں بے حیائی کی طرف، غلطی کی طرف. یہ رمضان، یہ مہمان اس کی قدر کے لیے، ویلیو کے لیے، آبرو کے لیے، اور اس کو صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہم اپنے گروپ کو جگائیں. کہاں گئے ہیں میرے دوست؟ ویسے تو ہمارے پاس لمبی لسٹ ہوتی ہے، یہ میرے پرائمری اسکول کے ہیں، یہ میرے ہائی اسکول کے ہیں، یہ میرے کالج لائف کے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ میرے جو ہے یونیورسٹی لائف کے ہیں، یہ میرے جو ہے مارکیٹنگ کے ہیں، یہ میرے آفس کے دوست ہیں، فلاں ہیں. تو چنیں ان میں سے گروپ بنائیں. یا باغی الخیر. اور جو گروپ مل کے کام کرتا ہے، اکیلا بندہ کام نہیں کر سکتا. میں زمانہ طالب علمی میں فیصل آباد کے کچہری بازار کے جمعے والے دن لگے ہوئے ایک لنڈے بازار میں ضرور جاتا تھا. مجھے کچھ لینا ہوتا یا نہ لینا ہوتا، لیکن میں دیکھتا کہ یہ پرانا مال، 2 نمبر مال، گھسا پٹا مال، اور یہ اترا ہوا مال، بدبودار مال، یہ کیسے بیچ لیتے ہیں؟ فن کیا ہے، گر کیا ہے؟ 3 بھائی ہیں، منجا رکھا ہوا ہے، ایک کھڑا ہے اور وہ صرف آوازیں دے رہا ہے، اور اس کے یہی لفظ ہوتے ہیں: وڈا لے جائے، چھوٹا لے جائے، ماسی لے جائے، چاچی لے جائے، آپی لے جائے، باجی لے جائے، نانی لے جائے، ہاں جی بھیا لے جائے. یہ کہہ رہا ہے، اور کیا دوسرا ساتھ کیا بولتا ہے؟ باجی لے جائے 10 روپیے، اماں لے جائے 10 روپیے، بی بی لے جائے 10 روپیے، شہری لے جائے 10. اور تیسرا ان کو پکڑ کے اچھالتا جا رہا ہے. 1.5-2 گھنٹے میں سامان بیچ کے وہ جاتے، باقی منہ دیکھتے رہتے تھے. تو کیا ہم گروپ نہیں بنا سکتے؟ 4 اندھے ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گروپ بنا کے رمضان میں ہمارا دل لوٹ لیتے ہیں کہ یار ان کو دو، 4 کو دو، یہ بیچارے کیسے چل رہے ہیں، چلانے والا بھی نہ بینا، یہ بھی نہ بینا، یہ بھی. تو ہم سجاکھے ہو کے لوگوں کے دل مائل نہیں کر سکتے. آئیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. یہ گروپ بھی بنانا ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مستفاد ہے. نیکسٹ کام اور بڑا اہم کام ہے، اور یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے اور دنیا میں ہوتا ہے. آخرت کے دن آپ کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ فصیح
عربی میں بات کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، انبیاء کرام کو بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب نفسی کر رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پہ وکیل چاہیے، اور یہ وکیل صرف دنیا کی زندگی میں لائف میں ملتا ہے، اور لائف 2 بار نہیں ملتی۔ اور اس کے لیے آپ نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم ترجمہ کر کے جس نے رمضان کا قیام کیا احتساب اور اجر کی امید رکھ کے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معذرت، بڑے بڑے قیام کرنے والے اللہ نے اٹھا کے جہنم میں اوندے منہ کر دینے۔ پڑھا ہے آپ نے کہ جہنم کا افتتاح نہ قارون سے ہے، نہ حامان سے ہے، نہ فرعون سے ہے، نہ ابو جال سے ہے، نہ کفر کے کسی بڑے امام سے ہے، ایماندار سے ہے، کلمہ پڑھنے والے سے ہے، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے ہو رہا ہے جو قرآن پڑھتا تھا، جو پڑھاتا تھا، اور دنیا کا سب سے بہترین اس کا پروٹوکول، عزت اور سٹیٹس، رتبہ، مقام تھا۔ آج اسی کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور جھٹلا کے ڈالا جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے میرٹ کے مطابق کام نہیں کیا تھا۔ تو ہمیں اپنا وکیل بنانا ہے۔ اگر ہم نے راتوں کو قیام کیا نا، وکیل بنایا، پتہ کیا ہوگا؟ ادھر قبر سے نکلیں گے انشاءاللہ یہ ہاتھ پکڑے گا۔ آپ کبھی جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہوں، پہلی دفعہ گئے ہوں، اور آپ کو وہاں بظاہر کوئی جانتا بھی نہ ہو، کوئی کتبہ لے کے کھڑا ہو، جی فلاں صاحب، اور ہاتھ پکڑ کے جی آئے میری گاڑی میں بیٹھے، آپ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، چلے میں آپ کا میزبان ہوں، یہ سارا جتنا بھی ٹرپ ہے میرے ساتھ آپ کا رہے گا، تو کتنا بندہ خوشی محسوس کرے گا۔ جب نشر کے وقت سب سے پہلے خون کے رشتوں کو ختم کیا جائے گا، اور ان کی پاور اور تعلق اور کشش ختم کر دی جائے گی، اور ان کو الٹ کر دیا جائے گا۔ جیسے میگنیٹ لوہے کو یا دونوں میگنیٹ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، سائیڈیں بدل دی جائیں تو یہ ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوتے ہیں، رشتے پشنگ پاور میں آ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، دھکیلیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ ہاتھ پکڑ کے رب کے پاس لے جائے گا، اللہ یہ میرا موکل ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس نے مجھے دنیا میں وکیل کرا تھا اور میرے لیے راتوں کا آرام چھوڑ دیتا تھا، فشفعنی فیہ، میرے موکل کو سب چیزوں سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے کے جنت کا انٹری کارڈ دیا جائے۔ اور دوسرا وکیل، وہاں ایک وکیل سے کام نہیں چلتا، دوسرا وکیل روزے کا وکیل ہے۔ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دوسری طرف سے روزہ پکڑ کے آئے گا، اللہ ہاں یہ وکیل جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی اس کا وکیل ہوں، میں اس کے دن کو جانتا ہوں، یہ راتوں کو جانتا ہے، اس نے میری وجہ سے کھانا پینا، طعام، شراب، اپنی چاہتے، رغبتیں سب قربان کر ڈالی تھی، اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میرے موکل کو جو ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملے، جہنم سے آزادی ملے، اور جنت میں جانے کا انٹری کارڈ ملے، میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہیں گے فیشفعانی، جاؤ اگر تم وکیل ہو تو میری عدالت اور میری کچہری انہیں معاف کرتی ہے۔ یہ آج موقع ہے، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں، دونوں وکیل آسانی سے بنتے نہیں۔ رات کو کھڑے ہونے لگتے ہیں، وہ تو پوری رات مانگتا ہے، تو ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے، ادھر پرابلم ہونے لگتی ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ کچھ جو ہے ادھر سے ادھر، پیچھے سے پیچھے، ہٹتے ہٹتے باہر نکل جاتے ہیں، وہاں کوئی ماشاءاللہ برف کے گولے والا ہمیں لے جاتا ہے، کوئی دوست آ کے لے جاتا ہے، تو وکیل وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل اس کا بڑا سادہ ہے، کیسے کریں وکیل بنائیں؟ اللہ نے جس انسان کو دل لگایا ہے وہ یہ وکیل بنا سکتا ہے۔ رب نے دل بنایا ہی دل لگی کے لیے۔ آنکھ کو نظر دے کے کائنات میں نظارے کیوں ڈال دیے، حسن کیوں ڈال دیا ہے کہ دیکھے، آنکھ کا کام ہی دیکھنا ہے، کرے نظارے، دیکھو کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو، بار بار دیکھو، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھو، بیگانہ وار نہیں دیوانہ وار دیکھو۔ دل سے آنکھ دیکھ کے مشورہ کرتی ہے، فلاں آئٹم آئی ہے، پھر دیکھنے کو من کر رہا ہے دیکھ لوں۔ اب دل مشورہ کرتا ہے دماغ سے۔ اگر یہاں حکمرانی کتاب و سنت کی ہوگی، اللہ الرحمن کی ہوگی، تو یہ دل کو کہے گا حیا کر، تیری لمٹ سے تو باہر ہو رہا ہے، آنکھ کو روک دے، پھر یہ رکے گی، وگرنہ نہیں۔ اگر یہاں میرا یار سنگی بیلی کرین شیطان جو میں نے خود ہے وہ تو کہے گا حاجی صاحب پھر کیا ہوا، چل دیکھ۔ وہ بننے سنورنے کے لیے ایسے ہی تو نہیں آئی، اور میرے جملے یاد ہیں، ایک حاجی صاحب ہیں اور بڑے ماشاءاللہ خوب زندگی کے مالک ہیں، بچی ہے، نوجوان ہے، اس کو تاڑے جا رہے ہیں، اور وہ کہتی ہے یہ کیا؟ کہندی تم ہی تک کرو بن سور کے ایسے لے آئی ہیں تینوں کو ویکھے، اور تو صفا مروا دی سائی کرنا آئی بازار چ، یہ بول ہے۔ تو روکیں اپنے آپ کو کائنڈلی،
جہاں دل ہے وہاں دھڑکنے ہیں، خون کی روانی اور جوانی ہے. یہ سارے معاملے رب نے لگائے ہیں. دل لگی تو کرنی پڑے گی. دنیا میں دل لگی کے بغیر گزارا نہیں. یا آپ کسی کے گھر سے کر بیٹھیں گے یا رب کے گھر سے کریں گے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، لیکن وہ بندہ جس کی دل لگی رب کے گھر سے ہوئی، اعزاز کیا ملے گا؟ اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ تیار کر کے بیٹھا ہوگا. اور جس نے یہ نہ کی آلٹرنیٹ تو کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. یہ اللہ نے کشکول بنایا ہی اسی لیے، برتن مانگنے کے لیے. اگر رب کے سامنے نہیں پھیلائے گا تو در در پہ پھیلائے گا. سر بنایا ہی جھکنے کے لیے، اگر رب کے در پہ نہیں جھکائے گا تو در در پہ جھکائے گا. مجبوریاں ہیں. دعائیں وکیل کیسے بنتا ہے؟ دل لگی سے، محبت سے. دل لگی کیسی؟ ہم نائٹ پیکج لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ پورا ملک مانے یا نہ مانے، لیکن ریالٹی ہے. آنکھ بند کر دینے سے کبوتر کی جان نہیں بچا کرتی. ہم اس ماحول میں، اس حمام میں ننگے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ پوری رات کا پیکج لگ سکتے ہیں اور گھنٹے کے بعد جب کال کٹتی ہے کیا ہوا ہے؟ وہ کال کٹ گئی ہے. اچھا، یہ پیار کا گھنٹہ کتنا مختصر لگتا ہے، کتنی جلدی سے گزر جاتا ہے. جب محبت کے ساتھ جاگو گے، سب کو سلا کے جاگو گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. آج سب کو سلا کے جو باتیں کرنے کا راز و نیاز کا مزہ ہے ساری دنیا جانتی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب دنیا خراٹے لے رہی ہو اس وقت اٹھ جا، مصلی پہ آ جا. کائنات کی سیدہ صدیقہ اہلیہ محبوبہ، ان کو چھوڑ کر کے محبوب مصلی پہ ہیں، باہر نکلے ہیں. دوستوں نے کہا محبوب یہ قدموں پہ سوجے کیسی ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا نہیں ہے تو نہیں. کہا لگ رہی ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ راتوں کو قیام. آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ ویسے بھی آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں، ولی ہیں آپ کے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا فلا اکون عبدا شکورا، اگر میرے رب نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے تو میں پھر حق کے بندگی ادا نہیں کروں؟ تو اس لیے نائٹ پیکج لگانا مشکل نہیں، دل والوں کے لیے بڑا آسان ہے. پوری پوری رات جاگ لیتے ہیں. یقین نہیں آتا تو میں اسے مثال سے، اور مثال اپنے معاشرے کی ہی اچھی ہوتی ہے. قرآن کی یہ خوبی ہے کہ جس معاشرے میں اترتا رہا وہاں کی زیادہ مثالیں اٹھاتا رہا ہے. اور یہی حدیث پاک کی خوبی ہے، اور یہی ائمہ فقہا اور محدثین کی خوبی تھی. سمندری ہے، اور اس سے آگے جا کے کچھ فاصلے پہ نہر کے ساتھ آگے گاؤں تھا. میں وہاں پروگرام پہ جانا تھا. دونوں طرف کماد ہے، رات 11:15 کا ٹائم ہے، اندھیری راتیں ہیں، ڈینگی کا زمانہ ہے. نوجوان نے ہاف نکر پہنی ہوئی ہے، کان کو موبائل لگا کے کھڑا ہے. خیر میں گزر گیا، بڑا حیران ہوا کہ بالکل جنگل ویرانہ غیر آباد علاقہ، آبادی بھی نہیں ہے، یہ کیسے یہاں پہ ہے؟ اور اس نے کچھ پہنا بھی نہیں ہے، مچھر کی بھی انتہا ہے. 1:45 بجے جب میں واپس آیا تو وہ وہیں کھڑا ہے، کان کو موبائل لگایا. میں نے گاڑی سلو کی، شیشہ ڈاؤن کیا. میں نے کہا بھیا مجھے نہیں پتا، معذرت، لیکن جس کے ساتھ تیرا اتنا گہرا پیار ہے اللہ تیرے نصیبے میں کر دے. پتا کیا کہتا ہے؟ پلیز 1 منٹ ہولڈ کرنا. مجھے کہتا ہے مولانا ایک دفعہ پھر کہنا جو کہا ہے. میں آمین کہتا ہوں. آمین. اگر دنیا میں یہ ایک انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے لیے راتیں جاگی جا سکتی ہیں، بے خوف و خطر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، تو رحمان کے لیے ہم 1 مہینہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور وہ بھی اپنا وکیل کرنے کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن وکیل کے بغیر بات نہیں ہے. اور وکیل یا رمضان کا ہے یا قرآن کا ہے، اور رہ گیا رمضان کا وکیل، یہ تو مشکل ہے. یہ کہتا ہے کہ دن میں 17 گھنٹے پیاسے رہو. 22 جون سب سے لمبا دن اور گرم ترین دن آ رہا ہے. روزے بھی، ہمارا تو عام وقت میں ہر گھنٹے کے بعد پانی پی کے پتا پانی ہو رہا ہے، پاس کولر ہے، جگ پڑے ہیں، کوئی سہارا ہے. تو یہ کیسا بنے گا؟ کیا بنے گا بندے؟ کیسے کروں گا میں وکیل؟ بڑا آسان ہے. میں حکیم نہیں ہوں کہ دیسی کوئی کشتہ دوں، میں ایلوپیتھی بھی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں چلیں کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن یا کوئی ریکمینڈ کروں. میں ہومیوپیتھی بھی نہیں کہ اس کے کوئی قطرے بتا دوں. مجھے تو شریعت کی طاقت اور قوت ملتی ہے تو معاشرے سے ملتی ہے. میں معاشرے کو پڑھتا ہوں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا. وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. آپ نے دیکھا نہیں، ہماری دنیا سرزمین پنجاب کے اندر یہ پایا جاتا ہے. جب شادی نئی نئی ہوتی ہے عہد و پیمان ہوتا ہے کہ بہت اکیلا کھا لیا، آج کے بعد کھانا اکٹھا کھائیں گے. یاروں دوستوں میں بیٹھ کے نہیں کھانا.
اور پھر جب یار دوست کہتے ہیں کھانا ہے, دعوت ہے, بھاجی تسی بھی کھا لو, کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ نہیں یار میں سرو کر رہا ہوں, آپ کھائیں, آپ لیں نا پلیز, آپ لیں. او بھائی آپ بیٹھیں پھر ہم لیں گے. نہیں یار میں نے سامان وغیرہ ضرورت. او بھائی کافی ہے تو بیٹھ. کہندا تانوں ویکھ کے بھوک مٹ گئی, مینوں بھوک ہے ہی نہیں. اندر کی خبر کچھ اور ہے. یہ کسی کے عہد و پیمان نے روکا ہوا ہے, وگرنہ یہ ضرور کھاتا, بہانے بہونے بنا کے جان چھڑا کے. خیر چلتا رہا, ایمرجنسی بنی, کام بنا, اسلام آباد گیا, کہہ کے آیا کہ میں صبح آؤں گا, ناشتہ اکٹھے کریں گے. جب ناشتہ بن گیا کال لگائی, کہا وہ باس نہیں آئے تھے, آفس نہیں کھلا تھا, پرابلم ہو گئی, میں آج نہیں آ سکتا, تو میں دیکھتا ہوں دوپہر تک کوشش کرتا ہوں. جب دوپہر لنچ لگا, ابو کہتے ہیں بیٹی کھا لے, کہتی بابا بھوک نہیں ہے. اماں کہتی مجھے پتا ہے اسے کون سی بھوک نہیں ہے, آپ کے کہنے پہ نہیں کھائے گی. خیر پھر فون لگا, کہا بھی باس نہیں آئے, سائن نہیں ہوئے, مجبوری ہے. کہتی اگ لاوا تیریاں مجبوریاں نو میں کی کرا, میرے نہ وعدہ کیتا سی میں نہیں کھانا. کہہ رہا ہے کھا لے, نہیں کھا رہی, کھا لے, نہیں کھا رہی. اور پھر کیا ہے, عشاء ٹائم بھی نہیں, ڈنر میں بھی نہیں, رات 11-12 بجے پہنچا, آ کے کھانا لگایا, ماشاءاللہ لقمے لیے اور سکون کا سانس لیا. کیا یہ اتنا لمبا وقت گزار کے یہ خاتون مر گئی ہے؟ کیا یہ محبت کی شدت نہیں؟ ایک انسان اگر انسان کی محبت کے لیے 24 گھنٹے کھانا چھوڑ سکتا ہے, پینا چھوڑ سکتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومنوں کی محبت تو اللہ سے اور زیادہ شدید ہوتی ہے اور گہری اور قوی ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ صاحب ایمان ہو, محبت پہ یقین ہو, اور وہ روزے کا وکیل نہ تیار کر سکے؟ اللہ نے کیا کہا ہے, میرے محبوب جب کھائیں کھاؤ, سحری کرتے ہیں کرو, اور جب چھوڑ دیں چھوڑ دو, جب پھر وہ کھائیں تب کھانا. تو محبوب نے کب کھایا؟ سحری کھائی, اس کے بعد افطاری کے ٹائم کھایا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب تو کھا نہیں رہا اور میں کھائے جاؤں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ پالش ہونے والا ہے, تھوڑا سا اندر سے محبت والا چیپٹر اور پہلو, کہ ہم نے اس کو بس ایک خاص اینگل اور زاویے میں رکھ دیا, حالانکہ یہ محبت بڑی شدید تھی. نیکسٹ کام استقبال رمضان کے لیے بڑا ضروری ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. میرے معاشرے میں ایک پرابلم آ رہی ہے, ایرر آ گیا ہے, بلکہ وائرس آ گیا ہے. گھر کا وڈیرا کہتا ہے مینوں اذان تو 3 منٹ پہلے جگایا ہے. بھئی آپ نے اتنی لیٹ کیوں؟ بس میں بڑا ہوں نا, آرڈر ہے میرا, میں کہہ رہا ہوں مینوں پہلے نہیں جگانا. اب اس بڑے کو دیکھ کے دوسرا بھی چھوٹا چودھری بن گیا ہے. ماما کہتی بیٹا دہی لگا دے, میرے کو نہیں اٹھیا جاتا. بیٹی کو بولا, وہ اپنے انداز میں. تو اماں ہی بیچاری یہی نہیں. تسحروا, اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف لقمے لو, تسحروا, سحر کے وقت سب جاگو, یہ بابرکت ٹائم ہے. استقبال کرو, نیا روزہ آ رہا ہے, ویلکم کرو, رات قیام کر کے, آج صبح اٹھ کے, بڑے بھی جاگے چھوٹے بھی جاگے, سب کو جگا لو. اور نفرت کر کے نہیں کہ میں ہنڈیا, میں چمچ, یہ میں کھانا, میں کیا کروں, میں دہی لے کے آؤں, میں وہ کر کے آؤں, میرے سے نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا بھی ہے تو دسترخوان لگا, برتن پکڑ, ساتھ دے, دھلوا, کٹنگ کروا, سارے مل کے. جب استقبال مہمان کی ویلیو اور قدر اس میں ہوتی ہے کہ سب سرو کر رہے ہیں, سب پکڑا رہے ہیں, وہ کوئی لا رہا ہے, کوئی پکا رہا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے, تو سب مل کے تسحروا فإن فی السحور برکہ. اگر کوئی بچہ بھی نہیں کھا رہا, اٹھا دو اس کو لقمے, اس کو دو کہ بیٹا برکت ہے, معلوم نہیں کون سا لقمہ تیری زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے, وگرنہ میں سمجھوں گا کہ آج کا یہ استقبالیہ بھی روٹین میٹر ہے اور عادت ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے, چینج لانی ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ کام جو کرنے والا ہے اور بڑا اہم ترین کام ہے, اللہ اکبر, الصوم جنہ. سیفٹی بمپر ہمارے نہیں ہیں, وہ ذرا روزوں میں زیادہ ہی ویک ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ہم بڑے تیز ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے, مارنے کے لیے. اور خصوصاً اللہ بھلا کرے افطاری کے ٹائم تو سب نے پکوڑے سموسے گھر پہنچانے ہوتے ہیں, سب فاسٹ ہوتے ہیں, ہارن پہ ہارن, غصہ, ٹکراؤ, لڑائی, جھگڑا, پھڈا, فساد. محبوب نے کہا بھوک پیاس رب کو نہیں چاہیے کہ گالی دو, مارو, اس کو برا بولو. الصوم جنہ, ریا روزے میں پیش کرنی شرک ہے. من صام یرائی فقد اشرک. لیکن اگر کوئی لڑنے لگا ہے, ہاتھ آگے کرو اور کہو بھائی میں روزے سے ہوں, آپ روزہ پیش کر سکتے ہیں, میں روزے سے ہوں. لڑے نہیں. باپ ہیں تو تب بھی, بیٹا ہے تو تب بھی, بہن ہے تو تب بھی, بیوی ہے تو تب بھی.
اگر گرمی ہے چولہے کی کوئی شک نہیں، جہنم کی ہے کوئی شک نہیں، بلڈ پریشر ہے ہائی ہے کوئی شک نہیں، لیکن کنٹرول کریں۔ دیکھیں بیٹا میں روزے سے ہوں، میاں جی میں روزے سے ہوں، اہلیہ میں روزے سے ہوں، نہیں لڑیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سوئی اگر اوپر کو جانے لگے تو عقل مند بندہ گاڑی بند نہیں کر دیتا، انجن کو بند نہیں کر دیتا، اس کو ذرا روک کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، مزید اس کو ریس نہیں دی جاتی۔ تو آئیں یہ کام بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان میں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کام کیمپنگ ہونے والی ہے، رمضان کیمپنگ۔ ہمیں جب بچے کالجز میں یونیورسٹیز میں ہم کہتے ہیں نا کہ شمالی علاقوں میں جا رہے ہیں کیمپنگ ہوگی، تو گھر سے پتہ نہیں جتنا بولیں اس سے زیادہ پیسے لے آتے ہیں۔ بھائیو مسجد میں اللہ کے گھر میں کیمپنگ ہونے چلی ہے، اعتکاف کے کیمپ لگنے لگے ہیں۔ اور جو گھروں کے ستائے ہوئے ہیں نا، جنہیں گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، آ جائے 10 دن کے بعد ویلیو دیکھنا خود لینے آئیں گے، استقبال کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے اعتکاف میں نام لکھوائیے، بڑھیے آگے، باتوں کی حد تلک نہیں کچھ کیجئے۔ کیوں؟ ویسے بھی ہمیں تنہائی چاہیے ہوتی کہ نہیں؟ جب سے موبائل آیا ہے ماشاءاللہ ابا کی اپنی پرائیویسی ہے، میرے بیٹے میں کمرے میں کوئی اور نہیں سوئے، اماں کو اپنی پرائیویسی، کوئی اور نہیں سوئے، تو رب سے راز و نیاز کا موقع، مناجات کا موقع، گفتگو کا موقع، رب کے کلام کو پڑھنے کا موقع، میسیجز سارے ریڈ کرنے کا موقع، اور ان کی ٹرانسلیشن کا موقع، افہام و تفہیم کا موقع۔ آئیے یہ موقع ہے، اس میں بیٹھ کے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ استقبال کرنے سے پہلے تیاری کر لے، مائنڈ بنا لے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اپنا قدر کا بیلٹ بھی باندھ لیں، ابھی سے تیار کر لیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں وہ بیلٹ لگاتے تھے، اذا دخل العشر الاخیر شد میزرا وعقد اہلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر باندھ لیتے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے، ہر بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے۔ اور وہ بیلٹ ہم لگانا بھول گئے۔ اور بیلٹ کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ 5 راتیں صرف زندگی میں جاگ لیں، اللہ 1000 سال کی مالیت اور دولت اور اجر وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ لائیں دنیا میں ہے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ کہ آپ 5 راتیں چوکیدارہ کر لیں اور وہ پورا لائف ٹائم 80-83 سال کا آپ کو تنخواہ فری میں دے دے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں شتیر بنا کے، سہاگا بنا کے، پھٹے بنا کے نہیں کھڑا ہو جانا اللہ لوہے کا کر دے، چاندی کا کر دے، سونے کا کر دے، بلکہ اس کا گفٹ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ سنا ہے تجھے معافیاں اچھی لگتی ہیں، معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ آڈٹ کے بعد احتساب کو سخت نہیں کرتا، تو سارے پہ پانی پھیر دیتا ہے، کلیئرنس دے دیتا ہے۔ اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں گنہگار سا بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، اللہ میرے معاملات صاف کر کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے کے مجھے جنت کا انٹری کارڈ دے دے۔ اور سیکنڈ لاسٹ کام استقبال رمضان میں کہ عید کی جتنی بھی تیاری ہے چاند رات سے پہلے پہلے کر لیں۔ بڑی اہم ترین راتیں ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، بڑی اہم ترین موقع کی، ابھی کچھ کر لیں، ابھی کچھ کر لیں۔ لیکن یاد رہے چاند رات، نوجوان طبقہ، ہمارے پاکستان کے سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ شراب بھی اسی رات پی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ فلمیں اور شیطان کے آلے انسانی گراف کو گرانے کے لیے بھی عید الفطر کو ہی لگتے ہیں۔ تو یہ دن خوشی کا نئے کپڑے پہننے سے نہیں، لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید وانما العید لمن عاد۔ اس کی کیا عید جو لوٹا ہی نہیں؟ جس بیوی کا شوہر نہیں لوٹا اس کی کیسی عید؟ لاکھ نئے کپڑے پہن لے۔ جس کا بابا نہیں آیا بچے کی کیا عید؟ وہ نئی پوشاکیں پہن لے۔ جو قبرستان سے نہیں لوٹا اس کی کیا عید؟ گھر والوں کی کیا عید؟ جب بندہ رب کی طرف لوٹا ہی نہیں، رحمان کی طرف، اور شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، چاند رات میں چڑھ گیا، عید کے دن چڑھ گیا، تو پھر یہ کیسی عید ہے؟ اور آخری کام استقبال سے پہلے کہ رمضان کو الوداع کرنے کے بعد بھاگ نہ جانا۔ میزبان مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتے۔ مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہاں ہی رہنا ہے، اپنے گروپ کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ کے گھر میں رہنا ہے، اسے ویران نہیں کر دینا کہ رمضان آیا تو بہار آ گئی، گیا تو پھر خزاں آ گئی۔ نہیں، ہمیں مجھے ہے حکم ازاں، بہار ہو کے خزاں، کوئی بھی ماحول ہو، میں نے لا الہ الا اللہ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یہ چند اہم ترین چیزیں تھیں جن کی طرف
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب و سنت نے، شریعت اسلامیہ نے توجہ دلائی تھی استقبالیہ کو، الرٹ رہنا چاہیے، تو ہم سب استقبالیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے، زندگی بھی دے، صحت بھی دے، ایمان بھی دے، طاقت اور قوت دے، تاکہ ہم یہ ساری برکتیں سمیٹیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔